تو جو ابھی جو ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جو ٹیچنگ کر رہے ہیں، ان کے جو ادارے ہیں ان پر اتنی ورکنگ کر رہے ہیں، ان کو یہ رولز سمجھا رہے ہیں. ایک تو چلیں آپ اپنی اسٹڈی پہ جتنا آپ کو ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ آپ نے تو وہ ساری چیزیں اب آپ آگے ٹیچرس کو بھی سکھاتے ہوں گے جو نئے آنے والے ٹیچرس ہوتے ہیں. تو ہمارے ادارے کتنا ورک کر رہے ہیں اس پر اور کتنا کرنا چاہیے رولز کے مطابق؟ جیسے آپ نے 147 کا جی جی انفارچونیٹلی اس پہ ورک اس طرح ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. یہ ہمارے قوم کے معمار ہیں، بالکل انہوں نے آگے اس ملک کو چلانا ہے ٹیکنالوجی کے اندر. اب دیکھیں ہمارے پاس ہم اکثر ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا، اور ڈیفینیٹ بات ہے اس نے بہت زیادہ بزنس کیا ہے ٹیکنالوجی کے اندر. جی. ہم نے ٹیکنالوجی کو دور رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ سے. گھر میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ موبائل فون پکڑ لیں، اس کا کھینچ لیں، یہ اس سے لیپ ٹاپ کھینچ لیں، اس سے فلاں چیز کھینچ لیں. آپ اس پہ چیک رکھیں. اگر اس کو موبائل دیا ہے تو اس کو ٹاسک دے، بھائی یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ کے پاس ڈیوائس ہے، آپ مجھے یہ چیز کر کے دے. مثال کے طور پہ آج ہم ایک ٹاپک پڑھا دیا بچے کو، تو گھر میں پیرنٹس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے ٹاپک کیا کیا پڑھا. بچہ بتائے گا کہ یہ مجھے ٹاپک فلاں ٹیچر نے پڑھایا. تو جب وہ ماں نے یا باپ نے پوچھ لیا تو ان کا تھوڑا سا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بچے کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، موبائل ہے، آپ ریلز دیکھنے کے بجائے، ٹک ٹاک دیکھنے کے بجائے آپ گوگل یا یوٹیوب اوپن کرو اور اس ٹاپک کو وہاں پہ انٹر کرو اور وہاں سے دیکھو کہ کون سی چیز رہ گئی ہے اور کون سی چیز آپ کو مزید سیکھنی ہے اس ٹاپک کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. یہ جب چیز وہ کرے گا تو ڈیفینیٹ بات ہے اس ڈیوائس کا ایک فروٹفل استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں اس کو زیادہ ذہن نشین ہوگی کیونکہ وہ چیز کا عادی ہے، ہم اس سے ہٹا نہیں سکتے. اگر دیکھیں آپ نے اس سے موبائل کھینچ لیا، لیپ ٹاپ کھینچ لیا، ٹیبلٹ کھینچ لیا، اب کیا ہوگا؟ اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے اسٹڈی کی طرف، بے شک اس نے بک کھولی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے بہت. مطلب یہ اکثر وہ بچہ بیٹھا جائے گا، اس کے بعد مطلب اس نے کسی قسم کا کوئی وہاں پہ لفظ جو بھی پڑھنا ہے نا وہ اس کے مائنڈ میں نہیں بیٹھے گا. وجہ کیا؟ وہ کانشیس میں نہیں ہے. بالکل وہ جب کانشیس میں نہیں ہے، وہ ایک ٹینس ماحول میں ہے، وہ کسی اور جگہ اس کا ذہن چلا گیا کہ میرے سے ٹیبلٹ بھی لے لیا، موبائل فون بھی لے لیا، فلاں بھی لے لیا، میں اس دکھ سے نکل نہیں رہا، تو یہ کیسے یاد کرے؟ جب ہم اسکول کالجز سے پڑھائی سے فری ہو گئے اپنی فیلڈ میں آ جاتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، میں اسٹوڈیو چلا رہا ہوں، کچھ آفسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی فارمولے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جتنی بھی فزکس کی بات نہیں کر رہا، ایز اے ٹیچر آپ نے جواب دینا ہے کہ جتنے بھی ہمیں فارمولا پڑھائے جاتے ہیں، وہ میتھمیٹکس کے ہوں، کیمسٹری کے ہوں، فزکس کے ہوں، وہ لائف میں کافی جگہ پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو کیا ہمارا سلیبس صحیح ہے؟ یہ بھی اچھا کوشچن ہے آپ کا. اس پہ ڈیفینیٹ بات ہے، ورکنگ ہونی چاہیے، اور ورکنگ اس طرح ہونی چاہیے کہ دیکھیں ایک بچے کا میتھمیٹکس اچھا ہے، ایک بچے کا بایو میں بہت زیادہ اچھا انٹرسٹ ہے، ایک بچے کا کیمسٹری بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیریئر کاؤنسلنگ کریں اس بچے کی. کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر کیا ہوگا کہ اس بچے کو پتا چلے گا بھائی میں نے بایو پڑھی ہے، تو بایو کے اندر میں نے آگے جا کے کس فیلڈ میں جانا ہے. اب اس کو اگر ریلیونٹ فیلڈ ملے گی وہ بچہ پرفارم کرے گا. اگر اس نے صرف جاب کرنی ہے، اپنے ظاہری بات ہے اپنے ایکسپینڈیچر کو میچ کرنا ہے، تو بایو چھوڑ کے اگر وہ کسی اور ٹیکنالوجی فیلڈ میں چلا گیا تو ڈیفینیٹ بات ہے وہ فروٹ لیس ہے اس کے لیے وہ سبجیکٹ. اپنے ہی سبجیکٹ میں رہ کے اگر وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا اور وہ کر سکتا ہے اگر جس کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. اب دیکھیں کہ باہر کے ممالک کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے جب بچہ جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے تو اس کو بکس یا بیگ اس کے پاس نہیں ہوتا، صرف ایتھکس سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کے مطلب جو ہے نا اوپر کون سی فرائض عائد ہوتے ہیں کہ آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو کیا کیا چیزوں کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سی سی ٹی وی کیمراز لگ ہوئے، جہاں سے ہم گزرتے ہیں وائلیشن ہے، اگر ہیلمٹ کی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے اس کا فائن چارج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہ آلریڈی پہلے ان کو کیا ہونا چاہیے تھا، ان کی پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی اس معاشرے کی کہ بھائی ہم یہ لانچ کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے اس کو آپ پہلے آن کریں. تو وہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان بچوں کی پہلے پیپرنگ کر دیتے ہیں، ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں. جب وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ اگلے کے حقوق کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میں نے کس طریقے سے اگلے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی اسٹڈی شروع ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس وقت ایک بچے نے ایک سبجیکٹ رکھا اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، اس کے ریلیونٹ فیلڈ یہ آپ کی فیلڈ یہ بنتی ہے، اس میں آپ جا سکتے ہو، اور اس طرح کے مواقع فراہم کرنے چاہیے.
ایسی فیلڈس دینی چاہیے ان اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ پرفارم کریں, ایک کریٹیولی طور پہ اس ملک کے لیے کام کریں اور ایک پروڈکٹیو ہمارے لیے پروڈکٹ بن کے نکلیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے نا ایک بات کی تھی ایسے ہی پوڈ کاسٹ کے چلتے چلتے کہ فنی سا ہو جائے گا, تو فنی کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا انٹرسٹ دیکھنے والے کا بڑھ جاتا ہے, تو ہم فنی گفتگو یا کسی فن کا سہارا لے لیتے ہیں. ایز اے ٹیچر جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں بچے کا جو فوکس ہے وہ کس طرح, اس کا نہیں لگ رہا نا پڑھائی میں, تھیوری میں دھیان نہیں لگ رہا, کیسے اپنی طرف لے کے آؤں, آپ اس کو کیسے کرتے ہیں اور آپ اس کے ریزلٹس کیسے ملتے ہیں؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جب آپ کلاس پڑھا رہے ہیں نا تو بچے کا فوکس 20 منٹ 25 منٹس آپ اپنی طرف رکھ سکتے ہو. اگر آپ کی 45 منٹس کی کلاس ہے تو باقی جو آپ کے پاس ریمیننگ ٹائم ہے, ڈیفینیٹ بات ہے وہ پھر کلاس کے اندر ایک ہنگم سسٹم بن جائے گا. تو آپ نے ان بچوں کو انٹرسٹلی اس فیلڈ میں لانا ہے. بالکل کہ بھائی مطلب اس کلاس کو بھی آپ نے انگیج کرنا ہے اور ایک چیز دینی بھی ہے, آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی سائیکالوجی دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہٹتا جا رہا ہے, ہم اس سے تھوڑی بہت ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آ رہا ہے جو آپ نے یہاں سے میں جو پڑھا رہا تھا, اب اوٹ پٹانگ سوال کرے, کچھ نہ کچھ بولے, ایک تو کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے بچے کا. دوسرا بعض بات ایسا بچہ کویشچن کر دیتا ہے کہ ہم نے اس اینگل پہ سوچا ہی نہیں ہوتا, ہمارا لرننگ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, اور ٹیچر بھی لرن کر رہا ہوتا ہے ایٹ دیٹ انسٹنٹ, کیونکہ اگر 40 کی کلاس ہے تو 40 مائنڈز ہیں. بالکل, ٹیچر تو ایک ہے, اس کا ایک مائنڈ ہے, تو 40 مائنڈ ڈفرنٹ اینگل سے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے لرننگ سکلز ملتی ہیں. اب اس میں تھوڑا بہت چنگ کر دیا جاتا ہے بچے سے تاکہ وہ بچے تھوڑا سا نا ریلیکس ماحول میں آ جائیں. ریلیکس جب ہو جائے کہ 2-3 منٹ کے لیے تو پھر ان کو دوبارہ واپس اسٹڈی پہ لایا جا سکے. ٹیچر کے ساتھ جالی نہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اور یہ انٹریکشن ہونا چاہیے. آپ نے ان کو بہت زیادہ ڈسٹنس اپارٹ نہیں کر دینا کہ بچہ جو ہے وہ آپ یوں ہی کلاس میں جائیں تو وہ ایک ایسا ماحول ہو کہ بالکل جی ہلنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ٹیچر جو ہے وہ انسلٹ کریں گے. ایک فرینڈلی ماحول میں پڑھائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے بچہ سیکھے گا آپ سے. آپ کے ساتھ جتنا اس کا کمیونیکیشن زیادہ ہوگی بچہ لرننگ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک تو جاتے جاتے ابھی لاسٹ کوشچن سمجھ لیں, ایک مشورہ آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو دینا ہے جو ابھی فزکس کے یا کہہ لیں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو ذرا اور دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ان بچوں نے نکل کے ظاہر ہے کہ اپنے پروفیشنز میں جانا ہوتا ہے. ایک تو ان کو آپ نے مشورہ دینا ہے کہ ان چیزوں کو وہ کیسے ابزارو کریں. سیکنڈلی جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یا جو نئے ٹیچرز ہیں آپ ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ آپ کے 2 ڈفرینٹ کویشچنز ہیں. وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو آپ نے کس طریقے سے اپنے پاس مطلب اس کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کروانا ہے کہ اس سبجیکٹ کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو. جی, بچہ کیسے جو ہے وہ اس کو ایزیلی لے. سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے سر, آپ کے پاس باقی سارے سبجیکٹ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ہماری بک آ جاتی ہے قرآن پاک. سبحان اللہ. جب ہمارے پاس یہ بک آ گئی, اس کے اندر ہی موجود ہے کہ اس میں دنیا بھر کے سارے علوم جو وقت گزر گیا, جو موجود ہے, جو آنے والے سب چیزیں اس میں پنہاں ہیں. بے شک. بچے کو صرف موٹیویشن ہے کہ ایک آیت اگر پڑھتا ہے نا تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, تھوڑی سی تفسیر پڑھ لے, اور پھر اس کو اس دور کے لحاظ سے آج کے دور کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے, اور پھر وہ تھوڑی سی تھنکنگ پروسیس میں جائے کہ یار یہ آیت, یہ ورڈز بیان کی گئی ہے, اس معاشرے میں وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی اور میرے سبجیکٹ میں کیسے آئے. اب ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں اس کی. وہ یہ سورہ فیل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کہ چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل, ایک کنکر کو اٹھاتا ہے اور وہ اوپر اونچائی پہ جا کے اس کنکر کو چھوڑتا ہے, اور وہ کنکر جا کے پڑتا ہے اس ہاتھی پہ اور اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گریوٹی بھی ہے. اگر سامنے سے کسی بندے کو ہٹ کیا جائے گا نا ایک سٹون باریک سا, تو وہ اتنا زیادہ اس کو ہرٹ نہیں کرے گا. اگر وہی سٹون اگر اوپر سے نیچے گرے گا نا تو وہ ڈبل کہہ سکتے ہو کہ آپ کو ہرٹ کرے گا, اتنا زیادہ وہ نقصان کرے گا گریوٹی کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر گریوٹی آ گئی نا, اس سبجیکٹ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سبجیکٹ کو اس پہ اپلائی کرو, آپ کو سمجھ آئے گی. بالکل ٹھیک ہے.
ہمارا یہ ہماری جو بک ہے یہ ہمیں بہت چیزیں سکھاتی ہے. ہمارے استاد اللہ پاک ان کو زندگی دے, انہوں نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہوپ کہ مزید ان اسٹوڈنٹس کو کوشش کریں گے کہ اس پیرائے میں رکھ کے سمجھائیں, تاکہ ان کا ایک تو انٹرسٹ اس الہامی کتاب پہ بنے, اور یہ اس دور کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے اسلامک ویلیو سے ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا ان کو سمجھ نہیں پا رہے. صرف قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دینا مقصد نہیں ہے, اس کو کھولیں پڑھیں اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. سیکنڈلی میں نے ان اساتذہ جو ینگسٹر ہے, ڈیفینیٹ بات ہے, مطلب ایک اچھی ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے, بی ایس لیول پہ آتے ہیں, ایم ایس لیول پہ آتے ہیں, اپنے سبجیکٹ کے اندر اچھی کمانڈ ہوتی ہے ان کی. صرف یہ ہے کہ اگر وہ پریکٹیکلی طور پہ کلاسز کے اندر تھوڑا بہت اگر ان کو پریکٹیکلی طور پہ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بہت زیادہ فروٹفل ہوگا, اور اسٹوڈنٹ اس سے انجوائے بھی کرے گا اور سیکھے گا بھی, ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ڈیولپ ہوگی, اور وہ ٹیچر بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کلاس کو کنٹرول کر پائے گا جب وہ پریکٹیکلی طور پہ ان کے چیزوں کو اینیمیشن ویڈیوز کے ساتھ لے کے چلے گا, پریکٹیکلی طور پہ لے کے چلے گا, تو بہت زیادہ اس کو فروٹفل ریزلٹس ملیں گے. میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, لیکن اگر اس کو اپلائی کیا جائے گا تو بہت زبردست ریزلٹس آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے. مجھے یہ تھا کہ چند سوال ہوں گے, اس میں ہم اس کو سم اپ کر دیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکا مجھ سے. میں نے بڑی کوشش کی ہے, وہ بہت وسیع ہے. تو ایک تو ریکویسٹ آپ سے ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات دیکھیں گے ان کے لیے ہم سلیبس پہ گفتگو کریں, ان کی آسانی کے لیے کچھ کام کریں, اور خاص طور پر فزکس کے اسپیشلسٹ ہیں. میں فزکس کی بار بار بات اس وجہ سے کرتا ہوں. آج کا انٹروڈکٹری تھا, اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کھولا ہے, اور ہوپ فلی ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی گفتگو پسند بھی ہوگی. اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے جیلم ٹاک کو ضرور سبسکرائب کریں, فالو کریں, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام دوبارہ ملاقات.